बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला है हमारा BA BSc BCom का उर्दू का पर्चा, ग्रेजुएशन का उर्दू का पर्चा, और किताब है मखज़न अदब, कराची यूनिवर्सिटी की मंजूर शुदा किताब। और सवाल नंबर है 5 अलिफ, गज़ल के अशार की तशरीह। इससे पहले आप कुछ वीडियो देख चुके हैं। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये वीडियो तमाम बाज़ौक़ लोगों के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात से कि वो इस वीडियो को देखते वक्त कागज़ कलम अपने हाथ में रखें, ख़ास बातें लिखते रहें, और वीडियो देखने के बाद तबसरे वाले हिस्से में अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, और कोई बात पूछनी हो तो उसी में पूछ सकते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश, जब आप तारुफ़ शायर में लिखेंगे, हवाला शायर में 2-3 जुमले उनके लिए आपको लिखने होंगे। लखनवी दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा और मुमताज़ शायर हैं, और इनकी शायरी में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो एक शाइस्ता और शुस्ता शायर के यहाँ होनी चाहिए। इब्तदा में तो ज़रूर उन्होंने कुछ रंगीनी का सहारा लिया और कुछ जो लखनवी अंदाज़ था वो अपनाया, लेकिन बाद में वो सादगी की तरफ बतदरीज आ गए। तो उनकी शायरी में जोश, वलवला, उमंग मिलती है। ज़बान उनकी नहायत ही शाइस्ता और शुस्ता है, और ऐसे बात से बात निकालते हैं जैसे बैठे बातें कर रहे हैं। शायरी में मसफ़ी के शागिर्द थे ये। इतना 2-3 लाइनें काफ़ी हैं। तो मतला है, वहशत दिल ने किया है वो बयाबां पैदा, सैकड़ों कोस नहीं सूरत इंसान पैदा। इसको हम सीधा करेंगे, वहशत दिल ने वो बयाबान पैदा किया है। नसर में पूरा बोलेंगे बयाबान। और नसर बनाने का तरीक़ा हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार बताते रहते हैं कि अगर इस बात को हम जुमले में बोलते तो कैसे बोलते, इन्हीं अल्फाज के साथ। अगला मिसरा, सैकड़ों को सूरत इंसान पैदा नहीं है। इसमें फ़ेल नहीं है तो अपनी तरफ से हैं, हूँ, हो, था, थी, थे या कोई मुनासिब फ़ेल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जुमला बनाना है। दूसरे मरले में आसान करते हैं। वहशत का मतलब घबराहट भी होता है, खौफ भी होता है, और बेदीवानगी भी होता है। दोनों माने होते हैं। यहाँ दीवानगी मुराद है। वहशत दिल, दिल की दीवानगी, मेरे दिल की दीवानगी ने वो बयाबान पैदा किया है। बयाबान वीराना, मेरे दिल की दीवानगी ने ऐसा वीराना बना दिया है कि सैकड़ों कोस, कोस दूर दूर तक, सैकड़ों कोस मीलों तक, दूर दूर तक। कोस इकाई है, इससे पहले कोस था, फिर मील, फिर अब किलोमीटर आ गया है। तो दूर दूर तक सूरत इंसान, इंसान की सूरत पैदा नहीं है। पैदा नहीं से मुरादे दिखाई नहीं देती। यानी अब इसकी तशरीह कर रहे हैं कि शायर कह रहे हैं कि मेरे दिल की वीरानी ने, मेरे दिल की दीवानगी ने ऐसा समा पैदा कर दिया है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि मुझे चारों तरफ वीराना दिखाई देता है, और दूर दूर तक मुझे इंसान की शक्ल नज़र नहीं आती। मुराद ये नहीं है कि चारों तरफ सब उदासी और वीरानी छाई हुई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायर के अंदर वीरानी छाई हुई है। शायर की दीवानगी ने उसको अंदर से वीरान कर दिया है। उसके अंदर का मौसम ख़राब है, और जब अंदर का मौसम ख़राब हो तो आप जानते हैं कि बाहर की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इंसान का अंदर से खुश हो, दिल खुश हो, तो उसको बाहर भी अच्छा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब अंदर ही ख़राब हो तो उसको फिर बाहर वीराना ही दिखता है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि अगर इंसान के अंदर का मौसम ख़राब हो तो बाहर भी उसे वीराना नज़र आता है। इसका मुमासिल शेर ये हो सकता है कि मेरे उजड़े हुए दिल से तो पूछो, ये आबादी है या के शहर वीरा। अगला शेर, दिल के आईने में कर जौहर पिन्हा पैदा, दिल के आईने में कर जौहर पिन्हा पैदा, दरो दीवार से हो सूरत जाना पैदा। इसको हम सीधा करेंगे, नसर बनाएंगे तो ऐसा होगा, दिल के आईने में जौहर पिन्हा पैदा कर, दरो दीवार से सूरत जाना पैदा हो। जुमला तो ऐसी बनेगा। आगे चलिए, जौहर पिन्हा, पिन्हा पोशीदा, छुपा हुआ, छुपी हुई, जौहर सलाहियत, हुनर, फ़न, कमाल। जौहर पिन्हा छुपी हुई सलाहियत, पोशीदा सलाहियत, अपने दिल के आईने में यानी दिल के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर, ऐसी छुपी हुई सलाहियत पैदा कर के दरो दीवार से सूरत जाना पैदा हो। सूरत जाना, जाना की सूरत, जाना महबूब, महबूब की सूरत, दरो दीवार मतलब आसपास से, चारों तरफ से महबूब की सूरत पैदा हो। पैदा होने से मुराद नज़र आए, यानी तू अपने दिल को इतना साफ बना ले,
اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لے کہ تجھے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے، بلکہ جب بھی تو نظر اٹھائے تو تجھے محبوب کا جلوہ، محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا جب تو اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کون سا محبوب مراد ہے بھائی، محبوب حقیقی یا مجازی؟ تو کہنے کو تو مجازی محبوب بھی دل میں ہی ہوتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں نہیں ہوتا، اس کا مقام بھی دل میں ہی ہے، لیکن یہاں زیادہ کچھ جو معاملہ لگ رہا ہے وہ محبوب حقیقی کا لگ رہا ہے، کیونکہ چاروں طرف تو اسی کا جلوہ ہے، چاروں طرف دنیاوی محبوب کا جلوہ نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر عشق حقیقی میں ڈوب کے شعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے زیادہ لمبے چوڑے معاملے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لے۔ دل کے آئینے میں کس چیز کے زنگ لگے ہوئے ہیں، کس چیز سے خرابی؟ دنیا کی محبت، گناہ اور دولت کی لالچ، حسد، نفرت، تعصب، اس کی وجہ سے دل کا آئینہ خراب ہو چکا ہے، اس پہ زنگ لگ چکا ہے۔ اگر اس کو تو چمکا دے، اگر اس کو تو صاف کر دے، تو پھر تجھے محبوب حقیقی کا دیدار یہیں پر ہو جائے گا، بلکہ جہاں بھی نظر اٹھائے گا تجھے محبوب یعنی محبوب حقیقی ہی نظر آئے گا۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا آئینہ صاف ہو تو خدا کا دیدار ممکن ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کا مماثل شعر یہ ممکن ہے کہ آئینہ صاف کر کے ذرا دیکھ تو صحیح، چاروں طرف ہے دیدہ جانا کی روشنی۔ اگلا شعر ہے، خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے، گاؤ خر ہونے لگے صورت انساں پیدا۔ مجھے نافہمی مردم سے خوف آتا ہے، صحیح لفظ مردم ہے، لوگ مردم غلط کہتے ہیں، مردم شماری نہیں ہوتا، مردم شماری ہوتا ہے۔ تو مجھے نافہمی مردم سے خوف آتا ہے کہ گاؤ خر صورت انسان پیدا ہونے لگے۔ کتاب میں انسان غلط چھپ گیا ہے، کتاب مصرے میں نون غنہ کے ساتھ ہے، صورت انسان، نثر میں آپ البتہ پورا بولیں گے۔ نافہمی، ناسمجھی، کم عقلی، بے وقوفی، حماقت، مردم لوگ، نافہمی مردم، لوگوں کی بے وقوفی دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، لوگوں کی حماقتیں دیکھ کر، لوگوں کی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ انسان ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صورت انسان کی صورت میں گاؤ خر پیدا ہو رہے ہیں، گاؤ گائے، خر گدھا، مراد یہ کہ جانور پیدا ہو رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی بیوقوفی، کم عقلی، نالائقی، جہالت دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ صرف ان کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہے، صرف ان کا ڈھانچہ انسانوں جیسا ہے، لیکن حقیقت میں ان میں انسانیت والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انسان وہ جس میں انسانیت والی بات ہو، ورنہ اس میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ صرف جسم کا۔ تو جسم تو انسان سے ملتا جلتا بندر کا بھی ہوتا ہے، چمپینزی کا بھی ہوتا ہے، بنوانس کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی انسان نہیں کہتا۔ انسان ہوتا ہے انسانیت سے اور عقل مندی سے، شعور کی باتوں سے۔ اگر کوئی بے عقلی کی باتیں کرے گا، نالائکی دکھائے گا، حماقت دکھائے گا، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی حماقتیں دیکھ دیکھ کر، لوگوں کی کم عقلی دیکھ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ انسان کی صورت میں جانور پیدا ہو رہے ہیں، انسان نہیں پیدا ہو رہے، انسان کے روپ میں انسان نہیں ہے۔ انسان کے روپ میں جب ہوتے جب ان کے اندر انسانیت ہوتی۔ تو شاعر کے خیال میں انسانیت کے بغیر انسان کو انسان نہیں کہا جا سکتا، اس طرح کر دیجئے مرکزی خیال، یا انسانیت کے بغیر انسان جانور کی طرح ہے، یوں کر دیجئے۔ چلیے اس کا مماثل شعر، نادانی بشر سے حویدا ہوئی یہ بات، ہے آدمی کے روپ میں کچھ جانور یہاں۔ اگلا شعر ہے، ایک گل ایسا نہیں ہو نہ خزاں جس کی بہار، کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستاں پیدا۔ سیدھا کریں اس کو، ایک گل ایسا نہیں جس کی بہار خزاں نہ ہو، یہ گلستان کون سے وقت پیدا ہوا تھا۔ اچھا، گلستان بھی درست ہے اور گلستان بھی درست ہے، دونوں تلفظ درست ہیں۔ اب آئیے آسان کیجئے، گل، پھول، خزاں، بربادی کا موسم، بہار کی ضد۔ شاعر کہہ رہا کوئی پھول ایسا نہیں ہے کہ جس کی بہار پہ خزاں نہ ہو، یعنی جو ایک دفعہ کھلے اور پھر مرجھائے نہ، جب کھلنا بہار، مرجھانا خزاں۔ کوئی بھی پھول میں ایسا نہیں دیکھتا جو کھل کے نہ مرجھائے۔ آسان جملہ یہ بنے گا، پتہ نہیں یہ گلستان کون سے وقت پیدا ہوا تھا، یعنی کون سا وقت تھا، یعنی ایسی کس گھڑی میں اس گلستان، اس چمن، اس باغ کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ اس گلستان کی بنیادوں میں، اس گلشن کی بنیادوں میں، اس کی تعمیر میں ہی یہ خرابی تھی کہ اس کی تعمیر میں ہی فنا، خرابی، موت، خاتمہ لکھ دیا گیا، یعنی اس کے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا گیا، جس کو آپ کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ یا بلٹ ان، یعنی
ہر پھول کے اندر بلٹن ہے، ہر پھول میں بلٹن ہے کیا؟ خرابی، موت، فنا۔ جس پھول کو دیکھو کھلتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کھلا رہے گا، لیکن تھوڑی دیر میں مرجھا جاتا ہے، یعنی فنا اس کو آ لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنا پر اس گلشن کی بنیاد قائم ہے۔ کون سے وقت؟ یہ بظاہر سوال کر رہا ہے، لیکن در حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا وقت تھا، وہ فنا کا، موت کا، خاتمے کا وقت تھا، یعنی گلشن کی بنیاد ڈالتے وقت ہی اس کی بنیادوں میں موت، فنا، خاتمہ، اختتام، انجام ڈال دیا گیا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی پھول ہمیشہ نہیں کھلتا، کوئی بھی، اور یہاں پھول سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہمیشہ نہیں جیتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کوئی بھی انسان آپ دیکھیں بڑی ترقی کرتا ہے، عروج پر ہوتا ہے، بہت زبردست، اس کی دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے، شہرت کے نئے نئے مقام سر کرتا ہے، وہ نئی نئی منزلیں سر کرتا ہے، وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے شاید یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، لیکن آخر کار موت اس کو بھی آ جاتی ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی پھول ہمیشہ کھلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گلشن سے مراد دنیا، اس دنیا کی بنیاد ہی میں، اس دنیا کی تعمیر کے وقت ہی موت یا فنا اس میں اندر، اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس کا مرکزی خیال یہی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو فنا ہے، یوں کر دیجیے آسانی سے۔ اور اس کا مماثل شعر: خشت بنیاد چمن کی ہے فنا پر قائم، کوئی بھی پھول ہمیشہ نہیں کھلنے پاتا۔ آخری شعر مقطع ہے، اس کو مختصر سمجھ لیں، تشریح کے لیے عموماً نہیں آتا کیونکہ شاعر کا تخلص ہے۔ موجد اس کی ہے سیاہ روزی ہماری آتش، ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتی شب ہجراں پیدا۔ آتش اس کی سیاہ روزی ہماری سیاہ روزی اس کی موجد ہے۔ سیاہ روزی، سیاہ دن ہونا، ہمارے کالے دن ہونا، ہمارے منوس دن ہونا، ہمارے منوس دنوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اس کی موجد ہے، بنانے والی ہے۔ شب ہجراں کس کی؟ شب ہجراں، نہ ہم ہوتے نہ شب ہجراں پیدا ہوتی۔ شب ہجراں محبوب سے جدائی کی رات، یعنی ہم ہیں، ہم نے عشق کیا تو محبوب کی طرف سے محبت کا جواب نہیں ملا، محبوب سے ملاپ نصیب نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملی؟ شب ہجراں، محبوب سے جدائی کی رات، اور اس کو بنانے والے ہم ہی ہیں، اس کا آغاز کرنے والے، اس کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اتنا کافی ہے۔ تو ناظرین کرام اور طلباء طالبات، آپ کی خدمت میں خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر، ان کی غزل کی تشریح پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کسی اور شاعر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔